APP کی خبر تھی کہ جو 290 پولنگ سٹیشنز ہیں گوٹھی میں، اس میں 125 یا 130 کو ایکسٹریملی موسٹ سینسٹیو قرار دیا گیا اور باقی جو ہیں ان کو سینسٹیو قرار دیا گیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ گوٹکی میں تمام کے تمام پولنگ سٹیشنز اب سینسٹیو قرار دیے گئے۔ گویا ہر پولنگ سٹیشن کے اندر فوج تعینات ہوگی۔ قبائلی علاقہ جات میں پہلے فیصلہ تھا کہ تمام پولنگ سٹیشنز پر فوج تعینات کی جائے گی اندر۔ ہم نے احتجاج کیا اور وہاں پہ یہ کہا کہ صرف سینسٹیو پولنگ سٹیشنز پہ فوج تعینات ہوگی، باقی نہیں ہوگی۔ گویا گوٹکی میں صورتحال فاٹا سے بھی زیادہ ان کو گھمبیر نظر آ رہی ہے۔ وہ فاٹا جو ابھی تک پیٹری ڈش آف انٹرنیشنل ٹیررزم کہلاتا تھا، وہاں بھی تمام پولنگ سٹیشنز کے اندر فوج کی تعیناتی نہیں ہے۔ گوٹکی میں تمام پولنگ سٹیشنز میں فوج کی تعیناتی ہے۔ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیا سنگینوں کے سائے میں کندھے پر بندوق لٹکی ہو اور فوج جو وہاں موجود ہو وہ ووٹر کو گھور کے دیکھے؟ کیا وہ انتخابات، وہ پولنگ آزادانہ منصفانہ ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ اور میں آپ کی وساطت سے یہ بھی بتا دوں کہ 2018 کے انتخابات میں جب فوج پولنگ سٹیشن کے اندر تھی تو پولنگ ایجنٹوں کو باہر نکال دیا گیا، اور پولنگ ایجنٹوں کو باہر نکالنے کے بعد فارم 45 کے اوپر کسی پولنگ ایجنٹ کے دستخط نہیں تھے۔ 95% جو فارم 45 ہے ان پر آج بھی دستخط نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہم نے سارے اپلوڈ کر دیے۔ آپ نے اپلوڈ کر دیے لیکن دستخط 95% پہ نہیں ہے۔ گویا وہ جعلی فارم ہے، گویا وہ فارم 45 جو آپ نے اپلوڈ کیے ہیں وہ جعلی ہیں۔ تو اب اگر تمام پولنگ سٹیشنز پر گوٹکی میں فوج کی تعیناتی ہو تو آپ اندازہ لگائیں کہ 2018 میں 95% بوگس، تو اب کیا صورتحال ہوگی؟ تو ہم الیکشن کمیشن سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ فی الفور اس پہ نظر ثانی کریں، اور ہم نے الیکشن کمیشن کو خط بھی لکھا ہے، اور جو ہمارا کراچی کا دفتر ہے وہ آج شاید جو صوبائی الیکشن کمشنر ہے ان سے بھی بات کرے گا کہ خدا کے لیے پولنگ سٹیشنوں کے اندر فوج کی تعیناتی نہ کی جائے۔ جب یہ تصویریں بین الاقوامی دنیا میں جائیں گی کہ فوج کی سنگینوں کے سائے تلے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں، کوئی نہیں مانے گا کہ یہ انتخابات آزادانہ ہیں، منصفانہ ہیں اور غیر جانبدارانہ ہیں۔ تو ہم ایک بار پھر گزارش کرتے ہیں کہ خدا را ایسا کام نہ کرو کہ آپ کی تمام اس ایکسرسائز کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا ہو۔ یہ بتائیں، ساری زندگی بچپن سے ہم دیکھتے سنتے آئے ہیں کہ تمام جماعتیں ہر الیکشن میں مطالبہ کرتی تھی کہ فوج کی نگرانی میں کرائے جائیں، کوئی اور مردم شماری ہو، پولیو کے قطرے ہوں، کچھ بھی ہو تو اس کو فوج کی نگرانی بڑا ٹرسٹ کیا جاتا تھا۔ اب تبدیلی کیوں آئی ہے کہ فوج مخالفت کر رہے ہیں آپ؟ جو پہلے کہا گیا تھا کہ فوج کی نگرانی میں کسی موقع پر بھی آپ کوئی بھی سیاسی جماعت بتا دیں جس نے یہ کہا ہو کہ پولنگ سٹیشن کے اندر فوج کی تعیناتی، نیور، ناٹ ونس۔ اس بات سے کہ جی فوج کی نگرانی میں یہ کرائے جائیں، یہ کسی سیاسی جماعت کا نہیں تھا۔ سیاسی جماعتوں نے تو یہ کہا تھا کہ آپ بے شک پولنگ سٹیشنز کے باہر تعیناتی کریں اور ان کے لیے ضابط اخلاق ترتیب دیں۔ آج تک ضابط اخلاق ترتیب نہیں دیا گیا، ایون ان افواج کے لیے بھی جو پولنگ سٹیشن کے باہر ہوں گے۔ تو جب آپ جس چیز کی آپ بات کر رہے ہو، کسی سیاسی جماعت نے کبھی یہ مطالبہ نہیں کیا، بلکہ 2018 کے انتخابات سے پہلے جب یہ خبر آئی کہ یہ تعینات ہوں گے اندر بھی، تو جب سیاسی جماعتوں نے احتجاج کیا تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ فیصلہ ہم نے تو سیاسی جماعتوں کے مشورے سے کیا ہے۔ تو ہم نے ان کو کہا کہ مہربانی کر کے وہ منٹس دکھا دو
اس میٹنگ کے منٹس دکھا دو جس میں یہ فیصلہ ہوا، تو کوئی منٹس، کوئی فیصلہ نہیں۔ یہ فوج پر دھاندلی کا الزام نہیں لگا رہے آپ لوگ؟ جو بھی وہاں ہوگا، جو 2018 میں جو انتخابات ہوئے اس میں فافن کی رپورٹ کے مطابق 95% کے اوپر دستخط نہیں ہے، اور دستخط نہیں تھے، کیوں نہیں تھے؟ ان کو وہاں سے نکالا گیا۔ کنہوں نے نکالا؟ ظاہر ہے کہ جو پولنگ سٹیشن کے اندر تھے انہوں نے نکالا۔ تو اگر پولنگ سٹیشن کے اندر ہوں گے اور پولنگ ایجنٹوں کو نکالیں گے تو انتخابات دھاندلی زدہ ہوں گے۔ جی آپ